حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ تمام انسانوں کے وہ جد امجد ہیں، ابو البشر کا لقب ان کو سوٹ کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگ اس تجسس میں رہتے ہیں کہ انسانوں کا آغاز کیسے ہوا۔ انسان جو اس کائنات کا ماسٹر پیس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریشن کا کلائمیکس ہے، تو وہ اس کا آغاز کیسے ہوا۔ تو اس میں تقریباً جتنے بھی ذہین لوگ ہیں، اگر وہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے ہیں یا پھر مذہبی کتاب جو آسمانی کتاب ہے اس سے وہ رہنمائی حاصل نہیں کرتے ہیں، تو وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اور 30 سال 40 سال 50 سال کے ریسرچ کے بعد بھی جو آؤٹ پٹ سامنے آتا ہے، تو خود ان کی تھیوری پر جو ہے آج تک اتفاق نہیں ہو پایا، وہ تھیوری کی تھیوری رہی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں سب سے زیادہ اگر کسی نے نام کمایا تو وہ ڈاروین ہے، لیکن سوشل سائنس میں تو اس کو مقبولیت حاصل ہوئی، سائنس کی فیلڈ میں آج تک کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو، کہ جو تھیوری پیش کیا کہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے انسان بن گیا ہے، تقریباً جو ہے بندر سے ڈیولپ ہوتے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں خود ہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی 10,000 سال سے انسانوں کی تاریخ چلی آ رہی ہے، تو پھر وہ جو ہے کیڑے مکوڑے سے ڈیولپ ہوتے ہوتے جو ہے جانور بنتے بنتے بندر بنے، بندر سے ڈیولپ ہو کے انسان بن گیا، تو پھر وہ ڈیولپمنٹ رک کیوں گیا؟ وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر کیا ڈیولپمنٹ صرف بندروں کے لیے خاص تھی؟ بھینس بھی ڈیولپ ہو کر کے کچھ ہو جائے، گائے بھی ڈیولپ ہو کر کے کچھ ہو جائے، سانپ بھی ڈیولپ ہو کر کے کچھ ہو جائے، تو تمام مخلوقات کی ڈیولپمنٹ اپنی جگہ پہ ہے، صرف ایک ہی جو ہے مخلوق تھی اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ تو ہر بچہ جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ ایک تو انسان کا اور ڈیولپ ہونا چاہیے، اگر ڈیولپ ہوتے آیا ہے تو اور بھی ہو جائے، اور اگر ہر کیڑے مکوڑے ہر جاندار کا اگر ڈیولپمنٹ ہے تو صرف بندر ہی کا کیوں، اور لوگ چیز کا اسپیشیز کا ہونا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل فضل و کرم ہے، شکر و احسان ہے تمام امت مسلمہ پر اور آسمانی کتاب پر ایمان لانا پر، کہ اگر اس مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے کہ انسان کا آغاز کہاں سے ہوا، تو 5ویں کا بچہ بھی آرام سے بتا دے گا کہ انسان کا آغاز کیسے ہوا۔ تو وہ آج میں جو ہے خاص طور سے غیر مسلمین کے لیے، نان بلیور کے لیے جو ہے آسان انداز میں بات رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ انسانوں کا آغاز کیسے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کائنات موجود نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالی ہی پوری کائنات میں تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اور اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہی نور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریشن کے ایک جو ہے اسٹائل ہے کہ اذا اراد امرا ان یقول له کن فیکون، جب بھی وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اس کے لیے صرف وہ کہتا کن، کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کائنات بنانے کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کن، تو اندر سے ایک انرجی جو ہے نکلی۔ وہ انرجی جو ہے وہ سمجھے کہ گولے کی شکل میں جو ہے اختیار کرے، اور اس انرجی میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انرجی سے تمام انسانوں کے روح کو پیدا کیا، جو قرآنک ورژن ہے۔ اور پھر اسی نور سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور پھر وہ جو گولے کی شکل اختیار کر گئی تھی نور، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن کے کہنے کے نتیجے میں جو انرجی ظاہر ہوئی تھی، یقینی بات ہے میں بول رہا ہوں تو کچھ تو انرجی باہر آ رہی ہے، تو اس میں پھر بلاسٹ ہوا ہے، اور وہ بلاسٹ ہوا ہے تو اس میں جو ہے پھر شعلے نکلے ہیں، اور وہ شعلے نکلے ہیں تو جو ہے آگ ہی آگ، بہت جو ہے سمجھے کہ آگ کی جو ہے کوئی لمیٹیشن نہیں تھی۔ پھر وہ جو آگ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی ہے تو پھر اس میں سے جو ہے بھاپ بن کر جو ہے بارش ہونا شروع ہوئی ہے۔
اب بارش جو ہے کئی ہزار سال تک ہوتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا یہ قرآن میں کہ تمہارے جو دن ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹہ میں پورے ہو جاتے ہیں، سورج کا نکلنا ڈوبنا ایک دن ہو جاتا ہے، ہمارے کوئی بھی دن جو ہے وہ 1000 سال کے دن ہوتے ہیں اور بھی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر بارش ہوتی رہی سال ہاں سال تک۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وکان عرشہ علی الماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، یعنی کائنات میں کچھ نہیں، صرف پانی ہی پانی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، بارش رکی ہے، اور پھر جو ہے وہ سکڑنا شروع ہوئی ہے۔ تو یہ جو زمین جو آپ کو ہے وہ سکڑن کے شکل میں نظر آتی ہے، کہیں پہ نشیب ہے، کہیں پہ فراز ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ سمندر ہے، کہیں پہ پہاڑ ہے، یہ بنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو پھر یہاں پہ جو ڈاروین کا نظریہ آتا ہے کہ وہ اسپیشیز وغیرہ جو ہے، مطلب مٹی اور پانی کے بار بار ملنے سے جو ہے جرم پیدا ہوئے، اور اس سے جو ہے جان پیدا ہوئی، اور اس سے ڈیولپ ہوتے ہوتے یہ ہوا۔ تو یہاں تک بات صحیح ہے کہ اگر جو ہے روح کا کانسیپٹ مان لیا جائے تو ادھر سے ماننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ اعراف میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب میں سے آدم کو چن لیا۔ تو قرآن کی تھیوری یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، تو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اسپیشیز کا معاملہ تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پروسیس جو سائنٹسٹ بتاتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اگر یہ تھیوری مان لی جائے کہ اس سے پہلے انسان کے روح کو پیدا کر دیا گیا تھا، اب وہ روح میں جو ہے سننے کی صلاحیت بھی تھی، سوچنے کی بھی صلاحیت بھی تھی، سمجھنے کی بھی صلاحیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو جو ہے پیدا کر کے، اور جتنے بھی انسان اول سے لے کر کے آخر تک آنے والے ہیں سب کو ایک میدان میں جمع کر کے یہ ٹیسٹمنی لے لیے تھے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے بیک زبان ہو کے جواب دیے کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھیجوں گا باری باری دنیا میں، تو وہاں جا کر کے بھول مت جانا اور ہمارے ساتھ شرک مت کرنے لگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے ارواح کو کولڈ اسٹور میں ڈال دیا کہ ہر ایک کا اپنا نمبر آئے گا، باری باری سے ہم دنیا میں بھیجوں گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا۔ تو دو سوال کا قرآن خود جواب دیتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا، یہ موت حیات کا جو سلسلہ چلایا، پہلے زمانے میں زیادہ لمبی زندگی دیتا تھا اللہ تعالیٰ، کم مختصر کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ چلانے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ کون اچھا کرتا ہے، کون برا کرتا ہے۔ اب اس میں مقصد کیا ہے؟ تاکہ اچھے کو اچھا انعام دے، برے کو جو ہے سزا دے۔ اب اس امتحان کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امتحان کا سبجیکٹ یہ ہوگا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم انسان اور جنات دو مخلوق جو بے شمار مخلوق میں سے دو مخلوق ہیں، اس کو ہم اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب یہ ہماری عبادت ہی کرے تو پھر ہم لاسٹ میں ان کو انعام سے نوازیں گے، اور یہ عبادت سے ڈسٹریکٹ ہو جائے تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ تو اب یہ عبادت کیا ہے؟ تو عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو زندگی گزارنے میں جہاں پر ہمارا آرڈر آ جائے رہنمائی کے طور پر کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، تو ان تمام معاملات میں اگر ہماری بات مان کر کے ویسے زندگی گزار دے خوشی خوشی، تو یہی عبادت ہے۔ میں جیسے کہتا ہوں کھانا کھانے کے لیے ویسے کھائے، جو کھانے کے لیے بولتا ہوں وہ کھائے، جس سے منع کرتا وہ منع ہو جائے، تو پھر یہی عبادت ہے۔ اب کچھ مخصوص عبادت ہے جو ہمارے لیے ہارٹ ٹچنگ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس میں دنیاوی فائدہ ہو نہ ہو ہم کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرو، تو یہ عبادت ہے۔ تو کس لیے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ کیوں پیدا کیا ہوں، امتحان لینے کے لیے۔ اب امتحان میں سبجیکٹ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ڈیسیژن ہوا کہ بے شمار مخلوق ہیں، سب ہماری بات ماننے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چرند ہے، پرند ہے، سب ہماری بات ماننے ہیں، کچھ ایسے مخلوق میں پیدا کروں جس کو اختیار ہو کہ وہ رانگ جائے یا رائٹ جائے، صحیح کرے یا غلط کرے، اب پھر بھی اپنے اختیار کو استعمال کر کے جو ہے میری فرما برداری کرے، تو اس کا مزہ دوگنا ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو جو ہے رانگ جانے کی اجازت ہی نہیں ہے،
دیوار سے لگا دیا گیا، تو اب وہ اگر بات مان رہے تو اس میں کوئی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو اجازت ہے لیکن پھر بھی ہماری بات مانے تو اس کا مزہ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ میں 2 مخلوق ایسے پیدا کرتا ہوں۔ تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنات کو پیدا کیا اور ایک انسان کو پیدا کیا۔ تو کائنات میں بے شمار مخلوق ہیں، اس میں سے 3 مخلوق جو ہے وہ ہائر لیول کے ہیں، جن کو شعوری مخلوق کہتے ہیں، بلکہ شعوری کیا، خود شعوری جن کے اندر ہے۔ شعور تو جو ہے بلی میں بھی ہے، خرگوش میں بھی ہے، کتا میں بھی ہے، سب میں ہے۔ خود شعوری جو ہے وہ 3 مخلوق میں ہے، ایک ہے انسان، ایک ہے جنات اور ایک ہے فرشتے۔ تو تمام مخلوقات سے پہلے، سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان کے روح کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ روح کا فلسفہ میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں، اس کو میں اس کو ریلیٹ کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں کسی مخلوق کو پیدا کیا تو وہ کس کو پیدا کیا؟ فرشتوں کو پیدا کیا، اینجل کو پیدا کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، وہی جو نور تھا کلمہ کن سے جو ہے انرجی ظاہر ہوئی تھی، اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو بلاسٹ ہوا ہے، اب وہ جو آگ کی لپٹ جو بڑھی ہے، تو اسی آگ کی لپٹ سے جو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قبل، اور جو جنات ہے میں انسانوں سے پہلے اس کو پیدا کر دیا تھا۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹ مخلوق کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر فرشتوں کو، دوسرے نمبر پر جنات کو اس کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تیسرے نمبر پر پیدا کیا، یعنی ان مخلوقات میں، یعنی خود شعوری والا جو مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ میں زمین کا ایک کرہ ہے، جیسے بہت سارے کرے ہیں، لیکن لائف جو پاسبل ہے وہ صرف یہ زمین کے کرے پر ہے، کہ یہیں کے سپورٹ سے یہاں آدمی زندگی سسٹین کر سکتا ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ چاند پہ جانے کی کوشش کر رہا، لیکن وہاں پر آپ اگا کر کے کھا نہیں سکتے، یہیں سے لے جائیں گے انرجی سب چیز، آکسیجن وغیرہ، تبھی جو ہے لائف پاسبل ہے، ورنہ جو پاسبل نہیں ہے۔ تو اس زمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو نائب بنانا تھا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق نائب کا رول ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے امتحان دے کر کے اللہ کے پاس آ جائے۔ اب اس کے لیے کون سے مخلوق کو اللہ تعالیٰ چنے کہ زمین کا کنٹرول کس کے حوالے کیا جائے؟ تو جنات چاہ رہے تھے کہ میں بھی ہائر لیول کا ہوں، فرشتے چاہ رہے تھے کہ میں بھی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ کائنات ارضی کا جو کنٹرول میں نائب بناؤں گا وہ کس کو بنانا چاہتا ہوں؟ وہ انسان کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ پیشکش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرشتوں کے سامنے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ نہیں، زمین کا خلیفہ، کہ زمین میں میرے مطابق جو ہے زمین کو مینیج کرے گا۔ تو اب یہاں پر فرشتوں کو کہنا چاہیے کہ اوکے بہت اچھی بات، لیکن انہوں نے جو سافٹ انداز میں وہ بات رکھے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا آپ اس میں اس کو بنائیں گے جو اس میں فساد مچائیں گے؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون خرابہ کریں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جہاں تک حملوں کی بات ہے تو ہم تو آپ کی جو ہے تمہید بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، اور آپ کے جو ہے پاکی بیان کرتے ہیں، اس کے لیے تو کافی ہیں، رات دن تو لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا کہ جتنا سافٹ انداز میں ان کا جو ہے مطالبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا جانتے تھے؟ ان کا کنسرن یہ تھا کہ جس مخلوق کو بھی آپ جو ہے نائب بنائیں گے تو اس لازمی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ اختیار تو دیں گے، اور اختیار کا وہ مس یوز کریں گے، تو پھر خون خرابہ کریں گے، مار پیٹ کریں گے، فساد مچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، کہ وہ سارے فسادی نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس میں اصلاح کے کام کرنے والے بھی لوگ ہوں گے۔ یعنی اس میں جہاں جو ہے فرعون، نمرود، حامان، شداد، ابو جہل ایسے لوگ ہوں گے، تو وہیں پر جو ہے ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام یہ سب بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا تم نہیں جانتے۔ اب ان لوگوں نے تو ایک جو ہے کنسرن جو شو تو کر ہی دیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ان کو بتا دوں کہ جو میں خلافت دینے جا رہا ہوں تو اس کا جو ہے اصل میں وہ ڈیزرونگ پوائنٹ کیا ہے، کیوں میں دے رہا ہوں۔
وہ یہ ہے کہ وہ علم کے بیس پر ان کو فوقیت دے رہا ہوں، ایسے نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ یقینی بات ہے کسی بھی چیز کو مینیج کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے نالج چاہیے۔ کائنات بھی ایک جو ہے مشین ہے، اس کو چلانے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے نالج چاہیے۔ اب نالج تمہارے اندر زیادہ ہے یا پھر جنات کے اندر زیادہ ہے یا اس کے اندر زیادہ ہے، ایک ڈیمونسٹریشن کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سارے چیزوں کے نام سکھا دیے آدم علیہ السلام، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس کے بعد جب سکھا دیے تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہے کہ ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ یہ زمین کے جو ہے کنٹرول کی بات ہے کہ اس کا نائب کون بنے گا، تو میں مینیج کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا، یہ خون خرابہ کرے گا، میں اصلاح پیدا کروں۔ اچھا ان کے نام بتاؤ، تو کہ نہیں، پہاڑ کے فرشتے کو صرف پہاڑ کا نام معلوم تھا، پانی کے فرشتوں کو صرف پانی کا نام معلوم تھا، زمین کے فرشتوں کو صرف زمین کا نام معلوم تھا، کیونکہ فرشتوں کو جو ہے لمیٹڈ اسکوپ دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ بتائے تو سارے چیز کے نام، تو وہ فٹافٹ سارے چیز کے نام بتا دیے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ سارے چیزیں۔ تو اب جو جانتا ہے وہ اسی کو مینیج کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں میں جو ہے کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا چھپا رہے تھے اور کیا ظاہر کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جب میں عبادت میں سب سے آگے ہوں اور سب پرانا بھی میں ہوں، اور یہ تو ابھی نئی مخلوق آپ کہہ رہے کہ میں ایک پیدا کروں گا، تو نیو کمر کو کیوں کنٹرول دی جائے، ہم لوگ کو دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ اسپیشل مخلوق ہوگی جو کائنات کے بارے میں سارا علم رکھے گا۔ تو اب وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے تو یہ ہے۔ تو اب فرشتے جو تھے وہ ہائر لیول پہ تھے، جنات جو تھے وہ جانتے تھے کہ ہم ان سے نیچے ہیں، لیکن ساتھ میں رہتے تھے، وہ بھی عبادت کرتے تھے۔ اب جب کوئی بھی معاملہ ہو تو اگر ہائر لیول کے لوگوں کو جو ہے آرڈر دے دی جائے تو اس میں جو ہے نیچے لوگوں کے انکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں کائنات کا کنٹرول انسانوں کے ہاتھ میں دینے والا ہوں، تو اس میں کیا ہوگا کہ سول سرونٹ تو یونیورس کے تم رہو گے، لیکن یہ کائنات عرضی میں انسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا، آپس کے معاملات، یہ کنٹرول ان کے پاس رہیں گے۔ تو ان کی مرضی میں جو ہے جو کرنا چاہیں، رانگ جانا چاہیں، رائٹ جانا چاہیں، تم اپنے طرف سے انٹرفیئر نہیں کرو گے۔ جیسے کسی کو پہاڑ کا فرشتہ بنا دیا، اب کوئی انسان پہاڑ کاٹنا شروع کر دے تو فرشتے آگے روک دیں، ہم نہیں کاٹنے دیں گے، تو پھر یقینی بات ہے انسان کی تو آزادی نہیں ہوئی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے یونیورس کے جو ہے سول سرونٹ رہو گے، لیکن یہ جو آرڈر دے گا اس میں تم فلفل کر دو گے۔ جب ہمارا آرڈر آ گیا کہ نہیں اس کو نہیں کرنے دو تو پھر تم بچا لینا۔ جیسے کوئی بچہ گرا، فرشتوں کو اللہ نے آرڈر دیا کہ بچے کو روک لو، تو اللہ فرشتے روک لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا آرڈر نہیں رہے گا تو بچے گر رہے تھے گرنے دو۔ کوئی اب آگ میں پھینک دیا ہے تو بچہ جلے تو جلے، اب اللہ تعالیٰ آرڈر دے گا کہ نہیں اس کو اٹھا لو تو اب فرشتے اٹھا لیں گے۔ تو یہ سول سرونٹ کے لیے کہ کیا تم ان کے جو ہے خلافت عرضی قبول ہے دل سے، تم لوگ ایز اے سول سرونٹ کے طور پر رہو گے، اس کے لیے جو ہے اگزام لیا ان لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جب میں جو ہے اس جو نئی مخلوق جو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں اس کا جب میں ڈھانچہ بنا دوں مٹی سے، اور پھر اس کو نوک پلک بھی سنوار دوں، یہ نوک پلک وغیرہ بھی سمجھے کہ 40 سال میں سنورے ہیں، پورا بنانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تھا، یہ حدیث میں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جب پورا ڈھانچہ تیار ہو جائے، نوک پلس وغیرہ بھی درست کر دوں، اور اس کے بعد جب میں روح پھونک دوں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اصل بات کیا تھی کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ جو مٹی سے میں ڈھانچہ بنایا ہوں اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو مٹی ہے، یہ تو آگ سے بھی کمتر ہے اور نور سے تو بدرجہ اعلیٰ کمتر ہے۔ لیکن میں کیا بول رہا ہوں تم کو، میں بول رہا ہوں کہ جب اس کا میں جب ڈھانچہ تیار کر دوں، اس کا نوک پلک سنوار دوں، اس کے بعد جب میں روح کو پھونک دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم لوگ سجدے میں گر جانا۔ ورنہ وہ 40 سال تک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، کوئی سجدے میں نہیں جا رہا تھا، نہ جانے کا آرڈر تھا۔ تو وہ کس کے سامنے اصل سجدہ تھا؟ وہ روح ربانی جو پھونکی گئی تھی، اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ چپ لگا ہے تو یہ ہائر لیول پہ ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اپنی روح اس میں پھونکا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی جو روح تھی کولڈ اسٹور سے اٹھا کر کے اس ڈھانچے میں ڈالا گیا ہے، تو وہ سمجھ جائیے کہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرے تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب کے سب گر گئے،
انکلوڈنگ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس نہیں گرا۔ کیوں؟ کانا من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا، وہ بااختیار مخلوق میں سے تھا، لیکن وہ بھی عبادت کرتے کرتے فرشتوں کے صف میں آ چکا تھا۔ تو اب ہائر مخلوق کو جو آرڈر ہوا تو وہ نیچے لیول کے تو بدرجہ اعلیٰ اس میں انکلوڈ ہے، وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیوں بھائی ایسا کیوں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ انکار کرنے والوں میں اسے ہو گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے منع کیا جب میں نے تم کو آرڈر دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو؟ میں تو سب کو، جو بھی یہاں پہ موجود ہیں سب کو میں آرڈر دیا تھا کہ سجدہ کرو اس کو، کیوں نہیں کیے تم لوگ؟ اس نے دلیل کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بیٹر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ آپ نے مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ افضل ہے، تو افضل مفضول کے سامنے سجدہ کیسے کرے؟ تو وہ بات دیکھا ہی نہیں کہ آرڈر کیا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا سَاجِدِينَ، جب میں اس کا ڈھانچہ تیار کر لوں، نوک پلس فنش کر دوں، فنیشنگ ٹچز دے دوں، اس کے بعد روح پھونک دوں، اس کے بعد سجدے میں گرنا ہے۔ تو وہ روح تو سب سے پہلے پیدا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا، تو وہ تو تمہارے آگ سے بہت اعلیٰ درجے کے ہے۔ تو اس لحاظ سے اس نے جو ہے اسی پہ نظر رکھا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ روح کا معاملہ نہیں بھی رہتا تو میرا تو آرڈر تھا نا، اگر تم میرے بندے ہو تو میں چاہے جو ہے افضل کے سامنے سجدہ کرنے بولوں یا مفضول کے سامنے کرنا، تم کو اوپے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَابِت مِنْہَا، یہاں سے نکل جاؤ، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اور تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تم یہاں پہ تکبر کرو۔ تو تکبر کیا چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا نام۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، ہم نہیں کریں گے، تو فخرج انک من الصاغرین، یہاں سے نکل جاؤ ذلیل ہو کر کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نکلنے کے لیے تو اس نے کہا ایک چانس دے دیا، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ مجھے مہلت دی دیجیے قیامت تک کے لیے۔ بھائی قیامت تک زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ ہم یہ ثابت کریں گے کہ خلافت عرضی کے یہ حقدار نہیں تھے، یہ ثابت کر دیں گے، یہ آپ کے اتنے نافرمانی کریں گے، اتنے نافرمانی کریں گے کہ آپ خود ان سے چڑ جائیں گے، بھائی ان کو نہیں بنانا چاہیے، یہ ہم ثابت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، انک من المنظرین، جاؤ تم کو مہلت دی گئی قیامت تک کے لیے۔ اب اس کے بعد جانے کے بعد اس نے کہا فَإِمَّا أَغْوَيْتَنِي، کیونکہ آپ نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو ہم آپ کے سیدھے راستے پر ہاتھ لگا کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اب پھر ہم ان کے آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، یعنی آپ کے صراط مستقیم پر، اور ان میں کیا اکثر کو آپ ناشکرہ پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر جتنے ناشکرے ہو جائیں گے ان کے تمہارے ساتھ، سب کو میں جہنم میں جھونک دوں گا، اس میں زیرو ٹالرنس، نو کمپرومائز۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، اور پھر شیطان کو بھی مہلت دے دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت میں بھیجا تو جنت میں جو ہے تھوڑا سا آدم علیہ السلام اچھا فیل نہیں کر رہے تھے، تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ تو ایک پارٹنر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہی کے ذریعے سے جو ہے مخلوق پیدا کی، جو ہے حوا علیہ السلام۔ تو وہ دونوں مل کر کے جنت میں رہنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ پورا باغ ہے تو یہاں پر رہیے، انجوائے کیجیے، اور جیسے زندگی گزاریے، ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے۔ ایگزام کے طور پر ایک چھوٹا سا ایگزام میں لینا چاہتا ہوں، اور یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارا جو رائیول ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ یہ ہے خطرناک ہے۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایگزام وہ یہ کہ فلاں درخت کے پاس مت جانا، یعنی اس کا پھل نہیں کھانا، بس ایک منع ہے، بقیہ 99% فری ہے۔ اب صرف جو ہے اسکوپ دیا گیا شیطان کو، صرف ایک کہ یہ درخت کے بعد تم لے جا کر کے ان کو بتاؤ، تو سمجھ جائیں گے کہ نافرمانی ہو گئے، بقیہ ان کو تو پورا ہی آرڈر ہے کہ جہاں چاہیں انجوائے کریں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس ایک پوائنٹ کو فوکس بنا کر کے اس نے جو کام کر دیا، فوسوس لہم الشیطان، تو اب جو ہے وسوسہ اندازی شروع کیا شیطان، رات دن بنا چھٹی کے جو لگا رہا، اور پھر کبھی حوا علیہ السلام کو، کبھی آدم علیہ السلام کو
ورغلا رہا، پھسلا رہا، دوست کی شکل میں، دشمن کی شکل میں آ رہا ہے، اور بہلانے پھسلانے کے بعد جو ہے یہاں تک اس نے کہا کہ دیکھو یہ درخت فلسفہ ہی الٹ دیا کہ یہ جو درخت سے منع کیا گیا وہ کیوں منع کیا گیا معلوم ہے؟ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم دونوں اس کو چکھ لیے، یعنی اس کے پھل کو کھا لیے، تو یا تو تم ملائکہ ہو جاؤ گے یعنی فرشتے ہو جاؤ گے، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو جنت میں رکھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں کہ ہمیشہ ہمیں تم کو جنت دے، چاہتا نہیں کہ ملائکہ بنا دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر نہ جانا، کیونکہ اس کو کھاؤ گے امر ہو جاؤ گا، وہ امرت ہے۔ تو آپ یہ بھی سوچیں بھائی اتنا انجوائے کر رہے ہیں، اب پرماننٹ جاب ہو جائے تو الگ بات ہے، اور پرماننٹ کے چکر میں جو ہے سب تو جا کر کے جو ہے، اور اس میں جو ہے عام طور سے جو ہے کرسچن کا جو ہے ورژن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے قابو میں کیا حوا علیہ السلام کا، حوا علیہ السلام نے جو ہے آدم علیہ السلام کو کنوینس کر لی، اسی لیے وہ ایو بولتے ہیں، حوا علیہ السلام ایو سے ایول نکالتی، کہ اسی نے جو ہے وہ۔ لیکن قرآن کا ورژن یہ ہے کہ نہیں، اگر دونوں کیے دونوں یہ ہوئے، لیکن اگر ایک جگہ کسی ایک کا نام لیا ہے دونوں میں سے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا لیا، تو وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس میں عزم نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے دونوں جیسے ہی درخت کا پھل چکھے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پنشمنٹ دیا ہے وہ یہ کہ جنت کا ساحی لباس ہی چھین لیا دونوں برہناؤں میں۔ اب اس کے بعد تو دونوں کو پچھتاوا ہوا، اور جو ہے سب سے زیادہ ان کو جو ہے محسوس ہوئی ہے، پہلی فیلنگ جو ہوئی ہے کہ میں جو ہے شرمگاہ کو چھپائی جائے، تو کچھ نہیں ملا تو درخت کے بڑے بڑے پتھر ہی کو جو ہے ٹانک وانک کر کے چھپانا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے فطرت میں ہے، نیچر میں ہے کہ باڈی کے کچھ پارٹس کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں مغرب کتنا بھی بے حیا ہو گیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا جو ہے لحاظ کر ہی لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ندامت ہوئی، جنت کا ساحل لباس ہی چھن گیا، تو اب کچھ بچا ہی نہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ندامت کے آنسو ہیں یہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تھوڑا سا ڈانٹا بھی کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو اللہ تعالیٰ نے آواز دیا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس شجر سے، اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں مت آنا؟ لیکن اب غلطی ہو گئی تھی، پچھتاوا تھا۔ اب ان دونوں کے پاس جو ہے معافی مانگنے والے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے روبرو ہوں، کیسے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کروں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جب ندامت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی سکھا دیے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو وہ دونوں اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے جس سے وہ توبہ کی درخواست کر سکے۔ تو وہ جو ہے وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات میں آپ کے سامنے لکھ دیا ہوں کہ قالا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیے۔ تو یہ عام طور سے جو لوگ بھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں وہ خدا کا نہیں بگاڑتے ہیں، شریعت کا نہیں نقصان کرتے ہیں، نہ اسلام کو نقصان کرتے ہیں، وہ اصل میں اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے جانوں پر کیسے ظلم کرتے ہیں؟ اپنے جان کو جہنم کی آگ کا مستحق بناتے ہیں، ورنہ وہ فرما برداری کر کے اپنے جان کو جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کا بھی مستحق بنا سکتے تھے۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے نافرمانی کر کے اپنے ہی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہیں معاف کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر نظر کرم نہیں کیا، رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لازماً ہم دونوں خسارہ گھاٹے اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اب یہ اتنا ہارڈ ٹچنگ دعا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قبول کر لیا، لیکن 50% ہی قبول کیا۔ دو دعا جو ہے قرآن میں بہت ہے جو غلطی ہونے پر یہ ہے۔ ایک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب دعا کیے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانک تو غلطی سے پاک۔ یہاں تو اکثر لوگوں کو پاس کر دیا کہ غلطی کسی سے ہوتی نہیں ہے، لیکن قرآن کا ورژن ہے کہ غلطی سے پاک صرف اللہ کی ذات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک ہم لوگ ظالم ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام کی دعا ہے۔ تو یہاں پر یہ دعا جب کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ڈیمانسٹریشن کے طور پر تھا کہ بتاؤں تم کو کہ تمہارا دشمن کتنا خطرناک ہے، تو اس چیز کو تم سمجھ گئے۔ اب تم لوگوں کو میں جو ہے بھیجوں گا دنیا میں،
جو زمین دینی تھی خلافت عرضی وہاں بھیجوں گا، اور وہاں پر ہزاروں چیز جو ہے وہ پرمیسیبل ہوں گے اور ہزاروں چیز فوربیڈن ہوں گے۔ اب اس میں تم کو ہزاروں چیز میں اطاعت کرنی ہے کہ کرنا ہے یہ کام، اور ہزاروں چیز سے رکنا ہے۔ اب یقینی بات ہے شیطان کا اسکوپ بڑھ گیا، تمہارا اسکوپ بہت کریٹیکل ہو گیا، لیکن تم ایک ایگزام میں فیل ہو گئے ہیں، تو اب دوسرے امتحان میں اگر پروف کر دو گے کہ یو آر اوبیڈینٹ اور تم شیطان کے چکمے میں نہیں آؤ گے، اس کے فرما برداری نہیں کرو گے، تو پھر میں تم کو جو ہے جس جنت سے نکالا ہوں اسی میں تم کو داخل کر دوں گا۔ تو ایک چھوٹی سی لائف میں تم کو ایگزام لیتا ہوں۔ اب اس میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ شروعاتی دور کے لوگوں کو جو ہے وہ ایگزام جو تھا وہ آسان تھا، کہ وہ نافرمانی کے جو ہے اسکوپ بہت کم تھے، مطلب برائی کے راستے ہی بہت محدود تھے، تو اس میں لمبی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا۔ اب یہاں پر جو قدم قدم پہ برائی آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے لائف چھوٹی کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے 60 سال ایگزام میں دے دو۔ کہاں نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 سال امتحان لیا کہ 1000 سال تک ثابت کریں کہ آپ جو ہے شیطان کی بات نہیں مانیں گے، رحمان کی بات مانیں گے، لیکن وہاں پر برائی ڈسٹریکٹ ہونے کے جو ہے وہ پھسلن جو ہے بہت کم تھے۔ یہاں پر قدم قدم پر جو ہے پھسلن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی لائف کر دیتا ہوں 60 سال، اس میں بھی کیا ہے 10-15 سال تو بچپن کے ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں، تو 30-40 سال اس میں یہ کر دو۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہبطوا، یہاں سے جاؤ تم لوگ، بعضکم لبعض عدو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دشمن ہو گئے، زمین میں ایک ٹھکانہ رہے گا تم لوگوں کے لیے، اور ایک مدت تک جو ہے وہاں پر فائدہ اٹھانا رہے گا، اور اس میں تم کو ثابت کرنا ہے کہ تم رحمان کے فرما بردار ہو یا شیطان کے فرما بردار ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی ثابت کر دے گا، اب پھر میں زمین پر جو ہے وہاں پر زندگی کو سسٹین کرنے کے لیے، زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے ساری نعمتیں وہیں رکھ دیا ہوں، اس کو ایکسپلائٹ کرو، تجربہ کرو، تمہاری لائف بڑھتی جائے گی۔ لیکن کچھ میں جو ہے زندگی اجتماعی لحاظ سے، انفرادی لحاظ سے کیسے گزاری جائے، اس کے لیے میں اوپر سے جو ہے رہنمائی بھیجوں گا کہ یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے ناپسند ہے۔ اس کو جو فالو کرے گا، اس کی جو اطاعت کرے گا، تو سمجھ جائیے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور اس کو جو اگنور کر دے گا تو پھر سمجھ جائیے کہ شیطان کے ساتھ جو ہے اس کا بھی انجام ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کے تحت انسان یعنی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور جنات کو بھی زمین پر اتارا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی۔ حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی تو شیطان بھی ایکٹیو ہو گیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، جناتوں میں سے بھی اس نے اپنا ہم نوا بنایا، انسانوں میں سے بھی اپنا ہم نوا بنایا، اور جب وہ غالب آ جاتا ہے کہ عظیم اکثریت کو اپنے جو ہے چکر میں لے لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو عظیم رسول کو بھیج کر کے اس کی دعوت کو سائڈ کر دیتا تھا، اور پھر توحید کو، اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو زندہ کر دیتا تھا۔ پھر جیسے ہی اس میں جو ہے مان پڑ جاتے تھے، شیطان غالب ہو جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ یہ کر دیتا تھا۔ اب جو انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلیکٹیو امت کو ذمہ داری دے دی۔ تو اس لحاظ سے یہ حق و باطل کی کشمکش جو ہے جاری ہے اور جاری رہے گی۔ لہذا کسی شاعر نے جو ہے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ ایک ایک لفظ میں جو ہے چاروں کے ڈیفینیشن بتائیے، تو اس نے بتایا بہت اچھا کہ رحمان کسے کہتے ہیں، انسان کسے کہتے ہیں، حیوان کسے کہتے ہیں، اور جو ہے یہ تو وہ جو ہے 4 شعر میں 4 لائن سنا دیتا ہوں تو اس سے سمجھ میں بات آ جائے گی کہ یہاں پر یہ جو قصہ آدم ابلیس کا، اس میں میسج کیا ہے کہ غلطی دونوں سے ہوئی، ابلیس سے بھی ہوئی اور آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن ابلیس کیا ہے اڑ گیا اور دلیل حجت دینے لگا، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ دلیل حجت نہیں دینے لگا، نہیں اس نے تو ایسا بولا تھا، تو میری تو نیت یہ تھی، تو میری تو وہ نیت تھی، اور میں تو بعد جو ہے ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتا تھا، میرا تو آپ کے خلاف ورزی یہ نہیں تھی، نیت نہیں تھی، کچھ نہیں، بس غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو یہ آدمیت میں اور ابلیسیت میں یہی فرق ہے کہ غلطی کر کے جو اڑ جاتا ہے وہ ابلیس کے جو سنت پہ چلتا ہے، اور جو غلطی کر کے جو ہے توبہ استغفار کر کے پھر اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے وہ اس کو آدمیت بولتے ہیں۔ تو نہ ہو جس سے کبھی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں۔ بہترین اس نے ترجمانی کی قرآن کی کہ نہ ہو جس سے کبھی غلطی
اسے رحمان کہتے ہیں، اور جو غلطی پر کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں۔ بار بار غلط سمجھاتے جاؤ، غلطی کرے، سمجھاؤ غلطی کرے، تو نہ ہو جس سے کبھی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، اور جو غلطی پہ کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، اور جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں، اور جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے انسان کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جہاں ہارڈ ایگزام دیا ہے وہیں پر ایک جو ہے گناہ کو مٹانے والا ربڑ بھی دیا ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو جائے تو توبہ کا ایک ربڑ دیتا ہوں۔ جیسے بچے جو شروعات میں لکھنا سیکھتے ہیں تو وہ غلط لکھ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ربڑ بھی دے دیتے ہیں کہ اسے مٹا دیا کرو، پھر لکھو، پھر غلط ہو جائے پھر مٹا دو۔ تو اسی طرح ہم لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک توبہ کا ربڑ دیا ہے کہ کتنی بھی غلطی ہو جائے توبہ کے ساتھ رجوع کرو، ندامت کے ساتھ رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں جیسے گناہ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگوں کے لیے جو ہے توبہ بہت بڑی نعمت ہے، اور توبہ کے آنسو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو موتیوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 موتی ایسے ہیں، 2 قطرے ایسے ہیں کہ زمین پہ گرتے نہیں کہ اللہ قبول کر لیتا ہے، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور ایک جو ہے ندامت کے توبہ کا آنسو۔ وہ تو سمجھے جو علامہ اقبال نے کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو وہ جو قطرہ تھا تو ندامت کا آنسو، اس کو رحمان تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موتی سمجھ کے چن لیتا ہے کہ یہ جو ہمارا بندہ تھا جس کو شیطان اچک کے لے گیا تھا، پھر توبہ کر کے میرے فولڈ میں آ گیا اور میرا سپاہی بن گیا۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگوں کو بھی توبہ کو جو اپنا ہتھیار بنانا چاہیے، اور توبہ کے ذریعے سے شیطان سے ہٹ کر کے رحمان کے دامن میں آنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ان کے 2 بیٹے کی جو لڑائی ہوئی تھی حابیل اور قابیل، تو وہ انشاءاللہ کل ان کا جو ہے واقعہ ہم پیش کریں گے۔ اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔